السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام نجمہ ہے اور میرا تعلق پنجاب کے ایک دیہاتی علاقے میرپور کے چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ گاؤں میں ہمارا اپنا گھر نہیں تھا، اس لیے ہم لوگ گاؤں سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر کھیتوں میں ہی اپنا گھر بنا کر زندگی بسر کر رہے تھے، اور آس پاس کی جو زمین تھی اسی پر میرے ابا کھیتی باڑی کرتے تھے، جس سے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میں نے کسی امیر گھر میں تو آنکھ نہیں کھولی تھی، لیکن پھر بھی میرے ابا ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ میری زندگی کی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکیں، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی تھے۔ میں نے کبھی ان سے کسی چیز کے لیے فرمائش نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی کسی چیز کا شکوہ کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے ابا میرے لیے اور اماں کے لیے کس حد تک محنت کرتے ہیں، وہ ہم دونوں کی خوشی کے لیے کس طرح دن رات ایک کرتے ہیں، یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے کبھی ان پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی تھی کہ میری زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی رہی ہے۔ میں بچپن سے ہی بہت دیندار تھی، کبھی بھی پردے کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، کیونکہ میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ ایسے ہی دیکھا تھا، اور اماں کو دیکھا دیکھی ان کی ساری عادتیں میں نے ان کے کہے بغیر ہی اپنا لی تھی۔ اسی لیے حالات جیسے بھی ہوتے تھے میں شکر ادا کرتی تھی، اور کبھی میں نے شکوہ نہیں کیا تھا۔ اور پھر اچانک سے ہی میری اماں بیمار رہنے لگی تھی، اسی لیے میرے ابا بس جلد از جلد مجھے رخصت کرنا چاہتے تھے اور مجھے میرے گھر کا کرنا چاہتے تھے، لیکن ایسے حالات میں کوئی اچھا رشتہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ میری عمر 18 سال تھی اور میرے ابا اس چیز کے قائل تھے کہ بیٹیوں کو جتنی جلدی ان کے گھر رخصت کر دیا جائے اتنا اچھا ہوتا ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اماں ابا کے سپرد کیا تھا کہ وہ میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ پہلے تو پھر بھی میری اماں میرے ساتھ موجود ہوتی تھی، لیکن پھر اماں بیمار رہنے لگی تھی، اور پھر جب اماں کا انتقال ہو گیا تو میرے ابا اور زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت تو گھر سے باہر ہی گزرتا تھا۔ وہ کھیتوں میں کام کرتے تھے، اور کبھی کبھار تو انہیں رات کو بھی کام کرنا پڑتا تھا۔ کبھی وہ گھر پر موجود نہیں ہوتے تھے، ایسے میں اپنی جوان بیٹی کو وہ گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اسی لیے ابا بہت پریشان ہو گئے تھے اور چاہتے تھے کہ جلد ہی کوئی مناسب رشتہ مل جائے تاکہ میری شادی ہو جائے۔ اماں ہوتی تو یقیناً وہ میرے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی، لیکن اب جب کہ وہ نہیں تھی تو ابا نے اپنے طور پر کچھ لوگوں سے رشتے کی بات کی تھی، اور پھر میرے لیے اصغر کا رشتہ آیا تھا۔ اصغر ایک بہت ہی غریب آدمی تھا۔ اصغر گاؤں کا چکر لگا کر کلفیاں بیچتا تھا۔ اس سے جو بھی پیسے اس نے اب تک کمائے تھے اس نے پہلے تو اپنا گھر بنا لیا تھا، لیکن پھر حالات ایسے ہو گئے کہ ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کی ماں اچانک سے بیمار ہو گئی تھی۔ اس کی ماں ہی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ باپ کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، نہ کوئی بہن بھائی تھا اور نہ ہی کوئی رشتہ دار، اس لیے ایک ماں کا ہی سہارا تھا۔ باپ سر پر موجود نہیں تھا، اسی لیے اصغر نے تعلیم کی طرف بھی کبھی توجہ نہیں دی تھی، اور وہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اسی لیے کلفیاں بیچنے کا کام کرتا تھا۔ مگر اس کا دل بہت ہی صاف تھا۔ اس نے اپنی ماں کے لیے سب کچھ بیچ دیا تھا تاکہ وہ اپنی ماں کا علاج کروا سکے۔ اس نے 2 سال تک اپنی ماں کا علاج کروایا بھی تھا، لیکن اس کی ماں کی بیماری اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اس کا علاج ممکن نہیں تھا، اور پھر آخر کار اس کی اماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد اس کی زندگی ایسے تھی جیسے مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے۔ ابا کے ایک جاننے والے نے ابا کو یہ رشتہ بتایا، جبکہ لڑکے کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ابا کو یہ رشتہ منظور تھا۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے ہاں کر دی تھی کہ چیزیں انسان کے نصیب سے ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے میرے اس کے گھر چلے جانے سے میرے نصیب سے ہی اس کے گھر میں برکت آ جائے اور غربت دور ہو جائے۔ مجھے ابا کے کبھی کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ انہوں نے جو بھی فیصلہ لیا ہے سوچ سمجھ کر ہی لیا ہوگا، یہاں تک کہ اصغر کے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ گاؤں میں ہی اس نے کسی سے گھر مانگا ہوا تھا۔ وہ لوگ تھوڑے سے امیر تھے اور شہر میں رہتے تھے، اسی لیے گاؤں میں اپنے گھر کی دیکھ بھال کے لیے انہیں کوئی چاہیے تھا جو کہ ان کی گھر کی دیکھ بھال بھی کرتا۔ اصغر نے اجازت لی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ ان کے گھر کی دیکھ بھال اچھے سے کرے گا، وہ اسے رہنے کے لیے جگہ دے دیں۔ انہوں نے اپنے گھر میں سے ایک کمرہ خالی کر کے اصغر کو دیا تھا۔ وہ ان کے گھر کا خیال بھی رکھتا تھا اور وہاں پر رہ بھی رہا تھا۔
جبکہ ایسے حالات میں ابا کو یہی رشتہ میرے لیے مناسب لگا تھا۔ وہ تو بس جلد از جلد مجھے رخصت کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ میں اپنے دل میں انہیں لے کر کوئی بھی بدگمانی پیدا نہ کروں۔ وہ میرے باپ ہیں اور کبھی بھی میرے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں لیں گے۔ میں ان کی مجبوری سمجھ کر اس فیصلے کو قبول کر لوں۔ وہ مجبور ہیں، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ جبکہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابا اپنی اتنی خوبصورت، سلجھی ہوئی اور پڑھی لکھی بیٹی ایک ایسے انسان کو دے رہے ہیں جس کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے۔ مگر ابا خاموش تھے، انہوں نے کسی کی بات پر توجہ نہیں دی تھی۔ میں بھی ابا کے فیصلے پر مطمئن تھی اور میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ سادگی سے چند لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہوا تھا اور میں رخصت ہو کر اصغر کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی۔ اور اس گھر میں جب سے میں رخصت ہو کر آئی تھی، میں نے بہت ہی برے حالات دیکھے تھے۔ کبھی میرے شوہر کی جیب میں پیسے ہوتے تھے تو کبھی کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن میں بہت ہی دیندار اور پردے دار تھی، اسی لیے میں نے کبھی بھی اپنے شوہر سے اس بات کا شکوہ نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ شکر ادا کیا تھا، اور وہ بھی میری اسی عادت کی وجہ سے مجھ سے بہت محبت کرتا تھا کہ میں نے کبھی بھی اس سے کسی چیز کا شکوہ نہیں کیا۔ میری شادی کے 1 مہینے بعد ہی میرے ابا شدید بیمار ہوئے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا تھا، مگر جاتے وقت ان کے چہرے پر بہت سکون اور اطمینان تھا۔ یہ سکون اسی وجہ سے تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا فرض ادا کر دیا تھا۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ میرے ابا کو بھی ایک جان لیوا بیماری نے گھیر لیا تھا، اسی لیے وہ میری جلد از جلد شادی کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اصغر سے ہی میرا رشتہ طے کر دیا تھا، اور اب مجھے ان کی مجبوری سمجھ آ گئی تھی۔ ابا کے جانے کا دکھ مجھے بہت زیادہ تھا، کیونکہ اماں ابا کے علاوہ تو میرا بھی کوئی نہیں تھا۔ جب اصغر نے ان حالات میں مجھے بہت تسلی دی تھی، مجھے حوصلہ دیا تھا اور مجھے سنبھالا تھا، میں اس کے بعد سے اصغر کے لیے میرے دل میں ایک الگ ہی جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ آج تک تو میں اس گھر میں ہر حالات میں اس کے ساتھ گزارا کر کے بیوی ہونے کا فرض ادا کر رہی تھی، لیکن جو کچھ اس نے ابا کے جانے کے بعد میرے لیے کیا تھا، اس طرح سے میرا ساتھ دیا تھا، اس دن کے بعد سے میں اس کی اور بھی پرواہ کرنے لگی تھی، اور میرے لیے اس کا ساتھ مزید اہم ہو گیا تھا۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا، جبکہ میں کبھی بھی بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اصغر کی غیر موجودگی میں بھی میرا سارا وقت گھر میں ہی گزرتا تھا۔ گاؤں میں سے بھی جو بھی عورت مجھ سے ملنے کے لیے آتی، مجھے دیکھنے کے لیے آتی، تو مجھے دیکھ کر وہ یہی کہتی کہ میرے ماں باپ نے کیا سوچ کر میری شادی اصغر جیسے ایک غریب انسان سے کر دی۔ میں تو بہت ہی خوبصورت ہوں، کسی بھی اونچے اور بڑے گھر میں میری شادی ہو سکتی تھی، جبکہ مجھے ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں یہ کہہ کر انہیں خاموش کروا دیتی تھی کہ انسان کی قسمت جہاں چاہے اسے لے جا سکتی ہے، اور میرا شوہر مجھے 2 وقت کا کھانا عزت سے دے رہا ہے، ایسے میں مجھے اس سے اور کچھ نہیں چاہیے، اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی شکایت ہے۔ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی جب ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا۔ اسی دوران میں حاملہ ہوئی تو میرے شوہر کا کام ان دنوں میں بالکل بھی نہیں چلتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور میرا شوہر کلفی بیچنے کا کام کرتا تھا۔ سردیوں کے موسم میں یہ کام بالکل بند تھا اور روزانہ ہی گھر سے جاتا تھا تاکہ کہیں پر اس کی کوئی دہاڑی لگ جائے۔ کبھی اس کی دہاڑی لگ جاتی تھی تو وہ گھر میں کچھ لے آتا تھا، لیکن کبھی کبھار وہ خالی ہاتھ ہی گھر واپس آ جاتا تھا۔ ان دنوں میں ہمارے حالات بہت مشکل ہو گئے تھے، جبکہ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، بلکہ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ ہم لوگ تو جیسے تیسے گزارا کر لیتے ہیں، لیکن جو بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا اس کا کیا ہوگا؟ مجھے ابا کی بات شدت سے یاد آتی تھی کہ ہر انسان اپنی قسمت لے کر آتا ہے، اور کیا پتا میری قسمت سے ہی اصغر کے دن بدل جائیں۔ لیکن مجھے تو اس کی زندگی میں آئے ہوئے 1 سال گزر گیا تھا اور ابھی تک اس کے حالات ویسے کے ویسے ہی تھے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اس کے لیے خوش قسمت ثابت نہیں ہوئی تھی، کہ میرے آنے سے بھی اس کے گھر کی غربت ختم نہیں ہوئی تھی؟ لیکن پھر خود ہی اپنی باتوں کو جھٹلا دیتی اور یہی سوچتی کہ جو بھی بچہ اس دنیا میں آئے گا وہ اپنا نصیب خود لے کر آئے گا، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ اصغر کو بھی میں یہی بات سمجھاتی تھی۔ آہستہ آہستہ دن گزر رہے تھے اور جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا، میرے شوہر کے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔
میرے شوہر کے پاس 1 روپیہ بھی نہ تھا۔ جیسے ہی بچہ ہونے لگا تو میرا شوہر فوراً ہی مجھے شہر کی سرکاری اسپتال لے کر چلا آیا، لیکن اسپتال والوں نے بنا پیسوں کے مجھے دھتکار دیا اور ہم لوگوں کو دھکے مار کر وہاں سے باہر نکال دیا، جبکہ میرے شوہر نے ان لوگوں کے آگے بہت ہاتھ جوڑے، بہت منت کی، یہ بھی کہا کہ جتنا بھی خرچہ آئے گا وہ سارے پیسے ان لوگوں کو دے دے گا، لیکن کوئی بھی ہماری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ حالانکہ یہ شہر کا سرکاری اسپتال تھا، مگر پھر بھی یہاں پر ہر کام پیسے دینے پڑتے تھے، جو کہ میرے شوہر کے پاس نہیں تھے۔ اس نے مجھے وہیں ایک طرف بٹھایا اور خود کسی سے پیسے مانگنے کے لیے چلا گیا۔ جب کافی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ کسی نے بھی پیسے نہیں دیے تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ ایک غریب آدمی ہے، نہ ہی اس کا کوئی کام اچھا ہے، تو ایسے میں میرا شوہر انہیں قرض واپس کیسے کرے گا؟ یہی سوچتے ہوئے کسی نے بھی پیسے نہیں دیے تھے اور میں اسپتال کے گیٹ پر ہی موجود تھی، اور پھر وہیں پر میں نے بچے کو جنم دے دیا۔ میں ایک تماشا بن کر رہ گئی تھی۔ بے بسی کی حالت میں رب سے فریاد کی تو ایک ایسا معجزہ ہوا کہ پاس سے گزرتا ہوا ایک امیر شخص نے مجھے جھک کر سہارا دیا اور ہم لوگوں کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ میں تو یہ سب کچھ دیکھ کر ہی حیران تھی۔ وہ امیر آدمی ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہم سے پوچھ کر ہمیں ہمارے گھر چھوڑ کر گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ لاکھوں روپے ہمیں دے کر گیا۔ اس کے ساتھ ہی جاتے ہوئے اس نے اپنے گھر کا پتہ مجھے دیا اور یہ کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر ضرور آؤں۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں تو یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ کیسے ایک شخص نے ہماری مدد کی تھی۔ وہ ہمارے لیے فرشتہ بن کر آیا تھا، جس نے ہمیں اسپتال کے گیٹ سے اٹھا کر ہمارے گھر پہنچا دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اتنے سارے پیسے بھی ہمیں دے دیے تھے تاکہ ہم لوگ اپنی ہر ضرورت کو پوری کر سکیں۔ اس آدمی کے جاتے ہی میں نے رب کا شکر ادا کیا تھا، جبکہ میرا شوہر بہت ہی حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی نے وہ پیسے میرے ہاتھ میں تھمائے تھے اور جاتے ہوئے گھر کا پتہ بھی اس نے مجھے دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ اس کا فرض ہے اور میں اسے اس کا احسان نہ سمجھوں، بلکہ اس نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ میرے شوہر کو یہ بات بہت عجیب لگ رہی تھی کہ وہ آدمی اس طرح سے ہماری مدد کرنے کے لیے کیسے تیار ہو گیا، اور ہماری مدد کرنا اس کا فرض کیسے ہوا۔ آج تک تو اسے بہت سارے ایسے لوگ ملے تھے جو کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے تھے، لیکن کبھی بھی کسی نے آگے بڑھ کر اس کی مدد نہیں کی تھی، اور مجھے دیکھتے ہی وہ آدمی ہماری مدد کے لیے آ گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ میرا اس آدمی سے کوئی واسطہ رہا ہو؟ میرے شوہر نے مجھ پر شک کرنا شروع کر دیا۔ یہ کہنے لگا کہ یقیناً وہ آدمی مجھے جانتا ہے، کیونکہ اس نے میری وجہ سے ہی ہم لوگوں کی مدد کی تھی، اور جاتے ہوئے پیسے بھی میرے ہاتھ میں تھمائے۔ میرے شوہر کی بات بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن وہ جو کچھ بھی سوچ رہا تھا وہ بالکل غلط تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا جیسا اسے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، اور میں اپنے شوہر کی نظروں میں اس قسم کی بے اعتباری دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے چاہے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن اس کے رویے سے میں سمجھ چکی تھی کہ اس آدمی کا اس طرح آگے بڑھ کر میری مدد کرنا میرے شوہر کو کچھ پسند نہیں آیا تھا، اور میں اپنے کردار پر کبھی بھی کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بھی ایسی چیز کیسے برداشت کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرا شوہر اپنی طرف سے ہی کچھ سوچ لیتا، میں اسے حقیقت بتانا چاہتی تھی۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس نے میری مدد کی ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا راز ہے، اور ایک بہت بڑی کہانی تھی جو آج تک میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتائی تھی، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ مجھے اس راز پر سے پردہ اٹھانا تھا، اور مجھے اپنے شوہر کو پورا سچ بتانا تھا، اپنے ماضی کے بارے میں وہ سب کچھ بتانا تھا جو آج تک میں نے اس سے چھپا کر رکھا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ زندگی میں کبھی بھی اس کے سامنے ماضی کا وہ پہلو کھولوں جسے میں مکمل طور پر بھول جانا چاہتی تھی، جس کے ساتھ ہمارے گھر میں کسی کی بھی اچھی یادیں جڑی ہوئی نہیں تھی۔ وہ ایک تلخ حقیقت جسے ہم سب لوگ پیچھے چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کبھی کبھی بہت ساری چیزیں ہم پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن وہ چیزیں کبھی بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں جتنا اپنے ماضی کو بھلانا چاہتی تھی، وہ کہیں نہ کہیں کسی موقع پر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تھا،
اور اس دن میں اپنے شوہر کو شروع سے لے کر آخر تک پوری کہانی سنائی تھی۔ ہم لوگ میر پور گاؤں میں رہتے تھے۔ ایک چھوٹا سا گھر تھا جو کہ مسجد کی طرف سے ہمیں دیا گیا تھا، کیونکہ میرے ابا مسجد کے امام تھے اور میرے دادا بھی مسجد کی امامت ہی کرتے تھے۔ سب لوگ میرے ابا کی بہت عزت کرتے تھے، اور جس وقت میرے ابا نے اماں سے شادی کی تھی، اماں رخصت ہو کر ابا کے گھر آئی تھی، تو اماں بھی بہت ہی پردے دار ہوتی تھی۔ کبھی بھی پردے کے بغیر وہ گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ گاؤں کی سبھی عورتوں کی ہر معاملے میں اماں مدد اور رہنمائی کرتی تھی، اور گاؤں کی بہت ساری عورتیں اماں کے پاس اپنے مسئلے مسائل لے کر آتی تھیں۔ میری اماں پڑھی لکھی تھی اور گاؤں کی بچیوں کو قرآن بھی پڑھاتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے دینی مسائل پر عورتیں اماں سے پوچھنے کے لیے آ جاتی تھیں۔ نہ صرف یہ بلکہ میری اماں ایک بہت ہی قابل دائی بھی تھی، اور ان کے ہاتھ میں بہت شفا تھی۔ معاملہ کتنا بھی خراب ہوتا اماں سنبھال لیتی تھی۔ کسی کو بھی گاؤں سے شہر ہسپتال نہیں جانا پڑتا تھا، اور اسی وجہ سے بہت ساری عورتیں اماں کی بہت عزت بھی کرتی تھیں۔ ابا نے بھی کبھی بھی اماں کو کسی کام سے روکا نہیں تھا۔ کوئی ان کو رات کے اندھیرے میں بھی بلاتا تو اماں اپنا برقع پہن کر گھر سے جاتی تھی، اور ابا بھی ان کے ساتھ ہی چلے جاتے تھے، اور زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ جب ان کی زندگی میں آئی تھی، اور میں بھی اپنی ماں کی دیکھا دیکھی بالکل ویسی ہی تھی۔ ہم لوگ اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں بہت خوش رہتے تھے، لیکن پھر گزرتے وقت نے ہر چیز بدل دی تھی۔ میرے ابا کی جو لوگ اس قدر عزت کرتے تھے اور انہیں اتنا شریف اور معزز انسان سمجھتے تھے، ایک چھوٹی سی غلط فہمی نے سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ گاؤں کا ایک لڑکا کسی دوسرے گاؤں کی ایک لڑکی کو بھگا کر لایا تھا، اور وہ لڑکا اسے مسجد میں چھوڑ کر چلا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا اور وہ دونوں نکاح کر لیں گے، جبکہ میرے ابا اس وقت مسجد کے امام صاحب تھے۔ مگر وہ لڑکا واپس آیا ہی نہیں تھا۔ سب نے ہنگامہ مچا دیا تھا۔ کوئی بھی اس لڑکی کو نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، اور نہ ہی کوئی یہ ماننے کے لیے تیار تھا کہ کون اسے یہاں پر لے کر آیا ہے۔ اس طرح سے یہ سارا الزام میرے ابا پر ڈال دیا گیا کہ میرے ابا ہی رات کے اندھیرے میں کسی لڑکی کو یہاں لائے ہیں، اور انہوں نے اس لڑکی کو یہاں چھپایا تھا، جبکہ کسی نے بھی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا تھا۔ جبکہ وہ لڑکی بھی خاموش تھی، اس نے بھی کسی کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولی تھی اور کسی کو سچ نہیں بتایا تھا۔ یقیناً جو لڑکا اسے بھگا کر لایا تھا، اس نے اسے چپ رہنے کا اشارہ دیا تھا، اسی لیے وہ خاموش رہی تھی اور میرے ابا کی عزت نیلام ہوتے ہوئے دیکھتی رہی۔ سب لوگوں نے اس بات کو بنیاد بنا کر میرے ابا کو رسوا کر کے گاؤں سے نکال دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ کل تک جو لوگ میرے ابا کی بہت عزت کرتے تھے، آج وہی لوگ میرے ابا کو برا بھلا کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اگر انہیں معلوم ہوتا تو وہ کبھی بھی میرے ابا کو اس گاؤں میں رہنے ہی نہ دیتے۔ ہمارے گھر میں تو گاؤں کی بچیاں بھی پڑھنے آتی تھیں۔ سب لوگوں نے اپنے بچوں کو ہمارے گھر پڑھنے بھیجنے سے روک دیا تھا، جبکہ میری اماں کے پاس بھی اب عورتیں نہیں آتی تھیں، اور نہ ہی کوئی انہیں اپنے گھر بلاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کس طرح سے وقت بدل گیا، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد گاؤں والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابا کو یہ گھر خالی کرنا ہے، کیونکہ وہ گھر مسجد والوں کی طرف سے ہمیں ملا تھا۔ انہوں نے مسجد کے لیے نیا امام رکھ لیا تھا، اس گھر میں وہی رہتا تھا جو مسجد کا امام ہوتا تھا، اور اس لیے ہمیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ ہمارے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور ہم لوگ وہ گھر چھوڑ کر گاؤں سے نکل پڑے تھے۔ گاؤں سے کافی آگے جا کر میرے ابا نے اور اماں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، وہیں پر ہم لوگوں نے رہنا شروع کر دیا تھا، اور آہستہ آہستہ میرے ابا نے وہیں پر ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا۔ آس پاس کی جو زمین بنجر تھی، جہاں پر کوئی بھی فصل نہیں تھی، اور جانے وہ زمین کس کی تھی، آج تک کوئی بھی اس کا مالک نہیں آیا تھا۔ میرے ابا کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا، اور نہ ہی وہ مجھے اور اماں کو چھوڑ کر شہر جا کر کوئی کام کر سکتے تھے۔ اسی لیے کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے اسی زمین پر محنت کرنی شروع کر دی۔ وہ دن رات اس زمین پر محنت کرتے تھے، اور پھر جب اس پر فصل اگنے لگی تو زمین کے مالک بھی آ گئے تھے۔ انہوں نے میرے ابا کو یہاں کام پر رکھ لیا تھا۔ جو بھی منافع زمین کی فصل سے ملتا تھا، اس میں سے آدھا اس کے مالک رکھتے تھے اور آدھا ہم لوگوں کو ملتا تھا۔ میرے ابا کی انتھک محنت کے بعد ہمیں اتنا ملتا تھا کہ ہمارا گزارا ہو جاتا تھا، اور کیونکہ یہ جگہ گاؤں سے تھوڑا دور تھی، اسی لیے آس پاس کے لوگ زیادہ نہیں ہوتے تھے۔
اسی لیے اماں بھی اپنی بڑی سی چادر لپیٹ کر ابا کے ساتھ کھیتوں میں کام کروانے کے لیے چلی جاتی تھی۔ لیکن ابا یہ بات پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے اماں کو منع کرتے تھے۔ اس طرح سے ابا کو اکیلے کام کرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ وہ بھی ان کی مدد کرنے لگ جاتی تھی، اور یہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی۔ اسی لیے کبھی میں نے اپنے باپ سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، اور اسی وجہ سے جتنے بھی رشتے دار تھے سب لوگوں نے ہم سے منہ پھیر لیا تھا۔ سبھی لوگ میرے ابا سے حسد کرتے تھے کہ لوگ انہیں اتنی عزت دیتے ہیں، اور اسی حسد کی آگ میں جلتے ہوئے لوگوں کو موقع مل گیا تھا میرے ابا کو برا بنانے کا اور اپنی نفرت کی اظہار کرنے کا۔ جبکہ سچ تو یہ تھا کہ سب لوگ جانتے تھے کہ میرے ابا بے گناہ ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن پھر بھی اپنے حسد کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے میرے ابا کو مجرم بنا دیا تھا، اور اسی وجہ کو جواز بنا کر وہ میرے ابا کو خوب تانے دیتے تھے، اور اماں کو بھی انہوں نے ہم سے ملنا جلنا بھی ختم کر دیا تھا۔ جبکہ میری اماں کے گھر والوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر اماں ابا کو چھوڑ دیں گی تو وہ لوگ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن اگر میری اماں نے ابا کا ساتھ نہ چھوڑا تو پھر وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کے بھائی ان کے لیے ہمیشہ کے لیے مر چکے ہیں۔ اماں جانتی تھی کہ ان کا شوہر ایک اچھا انسان ہے، اور جو الزام ابا پر لگا تھا وہ جھوٹا تھا، اسی لیے وہ ابا کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، اور اگر وہ ابا کو چھوڑ کر چلی جاتی تو یقیناً جو الزام ان پر لگا تھا اس پر تو مہر لگ جاتی کہ یہ سچ ہے۔ ابھی تو پھر بھی لوگوں کو شک و شبہ تھا کہ ہو سکتا ہے کسی نے جھوٹا الزام لگایا ہو، لیکن اماں کے چھوڑ جانے کے بعد یہ بات واقعی میں ثابت ہو جانی تھی، اور میری اماں کوئی بھی جھوٹا اور گھٹیا الزام ابا پر کیسے ثابت ہونے دے سکتی تھی جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، لیکن ابا کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اور ایک اچھی بیوی ہونے کا فرض ادا کیا تھا، اور ہر قسم کے حالات میں ان کے ساتھ گزارا کیا تھا۔ مجھے بھی انہوں نے یہی چیز سمجھائی تھی۔ اور پھر ایک دن میرے ابا رات کے وقت کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ اس رات موسم بہت ہی خراب تھا، اس قدر طوفانی بارش تھی کہ ایسے لگتا تھا جیسے یہ بارش سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گی۔ اماں نے ابا کو بہت روکا کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں ایسے موسم میں، لیکن ابا کا کہنا تھا کہ باہر وہ گھر سے پانی نکالنے کا راستہ بنا رہے ہیں، اگر یہ نہ بنایا تو سارا پانی گھر میں جمع ہو جائے گا اور ہمارا گھر ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ابا گھر سے باہر چلے گئے۔ جب اماں دعائیں کر رہی تھیں کہ کسی طرح سے یہ طوفانی بارش تھم جائے جس نے ہر طرف پانی ہی پانی جمع کر دیا تھا، گاؤں کی کچی زمین ہونے کی وجہ سے راستے اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ وہاں سے کوئی بھی آدمی کہیں آ جا نہیں سکتا تھا۔ ابا کو گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب زور زور سے دروازہ بجنے لگا۔ اماں بھاگ کر گئی، انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران تھے۔ ابا کے ساتھ ایک عورت اور ایک آدمی بھی تھے۔ ابا فوراً سے انہیں لے کر گھر آئے تھے، اور ابا نے اماں کو اس عورت کو اپنے ساتھ لے جانے کا کہا۔ وہ عورت شدید تکلیف میں تھی، جبکہ اس کے ساتھ جو آدمی تھا وہ یقیناً اس کا شوہر تھا، جو اسے اس طرح سے دیکھ کر کافی پریشان تھا۔ ابا نے اسے تسلی دی اور ساتھ والے کمرے میں لے گئے، جبکہ اماں اس عورت کو دوسرے کمرے میں لے گئی تھی۔ وہ عورت حاملہ تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے آبائی گاؤں سے شہر واپس جا رہے تھے کہ بیچ راستے میں اس طوفانی بارش نے انہیں گھیر لیا تھا، اور بارش کی وجہ سے راستے اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ ان کا واپس شہر جانا ممکن نہیں تھا۔ ان کی گاڑی بھی بارش کے پانی کی وجہ سے بند ہو گئی تھی، اور آس پاس انہیں کوئی بھی گھر یا ایسی جگہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی جہاں وہ پناہ لے سکتے۔ جیسے ہی ابا باہر نکلے تھے تو انہیں ایک آدمی کی آواز سنائی دی جو انہیں مدد کے لیے بلا رہا تھا۔ ابا فوراً سے بھاگ کر ان کے قریب گئے تھے۔ جب انہیں ساری کہانی کا علم ہوا تھا تب فوراً سے وہ انہیں لے کر گھر پہنچے تھے، اور انہیں اس بات کی تسلی دی تھی کہ انہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس آدمی کو سب سے زیادہ فکر اپنی بیوی اور بچے کی تھی۔ وہ کسی صورت انہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اسے اپنی زندگی ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس رات میری اماں نے اس آدمی کی بیوی اور اس کے بیٹے دونوں کی جان بچائی تھی، کیونکہ میری اماں ایک تجربے کار دائی تھی، جبکہ اس آدمی کو اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ کبھی بھی اپنی بیوی کو دوبارہ سے زندہ اپنے سامنے دیکھ سکتا ہے۔ وہ رات ان لوگوں نے ہمارے گھر پر گزاری، اور اماں ابا نے نہ صرف ان کی مدد کی تھی، ان کی بیوی بچے کی جان بچائی تھی، بلکہ انہیں پوری رات اپنے گھر میں پناہ بھی دی تھی۔
اور بارش رکنے کا انتظار کیا تھا۔ جیسے ہی اگلی صبح بارش تھمی تھی اور موسم تھوڑا سا بہتر ہوا تھا تو ابا نے ان کی گاڑی ٹھیک کروائی تھی اور خیر و خیریت سے انہیں ان کے سفر پر روانہ کیا تھا۔ وہ آدمی اس بات پر بہت خوش تھا۔ میرے اماں ابا نے اس مشکل گھڑی میں ان کی مدد کی تھی۔ وہ میرے ابا کی مالی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن ابا نے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میرے ابا نے یہ سب کچھ کسی لالچ کے تحت نہیں کیا بلکہ انسانیت کے ناطے مشکل میں دیکھ کر ان کی مدد کی ہے، اور ابا کبھی بھی ان سے اس چیز کا کوئی بھی معاوضہ نہیں لیں گے۔ جبکہ وہ آدمی بہت خوش بھی ہوا تھا اور ابا کی بات سن کر حیران بھی۔ ابا نے اسے یہی کہا تھا زندگی میں اگر اسے بھی کبھی موقع ملے تو وہ بھی کسی ایسے ہی ضرورت مند کی مدد کرتے، یہی ہمارے لیے کافی تھا، اور وہ لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میرا شوہر یہ ساری کہانی سن کر خاموش تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ وہ آدمی جس نے اسپتال کی گیٹ پر میری مدد کی تھی، وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ وہی آدمی تھا جس کی آج سے 5 سال پہلے میرے ماں باپ نے مدد کی تھی، یقیناً وہ آدمی مجھے پہچان نہیں پایا تھا۔ اس نے تو میرے ابا کی بات مانتے ہوئے ویسے ہی ایک ضرورت مند کی مدد کی تھی، اور قسمت کی کرنی یہ تھی کہ وہ ضرورت مند اسی آدمی کی بیٹی نکلی جس نے پچھلے 5 سال پہلے اس آدمی کی مدد کی تھی۔ اور اس وقت مجھے یہ بات سمجھ آئی تھی کہ اگر اس وقت میرے ابا اس سے کوئی بھی پیسے لیتے یا کوئی بھی مالی مدد لے لیتے تو شاید وہ آدمی آج کبھی بھی میری مدد نہ کرتا، اور میرے ابا نے اس وقت جو بات اسے کہی تھی اس کی اہمیت مجھے آج سمجھ آئی تھی۔ میرا شوہر بھی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا تھا اور اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی کہ وہ غلط سمجھا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ کہانی پہلے اس لیے نہیں سنائی تھی کیونکہ میں اپنے ماں باپ کا ماضی اسے نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے ابا بے گناہ تھے، لیکن پھر بھی میں کوئی بھی ایسی بات اپنے شوہر کے سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے کوئی بھی شک دیکھتی۔ اسی لیے اب تک میں نے اس بات کو چھپا کر رکھا تھا، جبکہ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اسے اس بات پر کوئی شک نہیں ہے کہ میرے ابا واقعی میں ایک نیک اور اچھے انسان تھے اور انہوں نے کچھ ایسا ویسا نہیں کیا تھا۔ میرے ابا نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے رشتہ داروں کی بہت التجا کی تھی کہ وہ ان کی بیٹی کا ہاتھ تھام لیں، کیونکہ میرے ابا جانتے تھے کہ وہ بھی اماں ہی کی طرح ایک جان لیوا بیماری میں مبتلا ہیں اور زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ اسی لیے وہ اپنی بیٹی کا فرض ادا کرنا چاہتے تھے، لیکن ہماری غربت کی وجہ سے کسی نے بھی میرا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ اور پھر میرے ابا نے مجھے اصغر کے ساتھ رخصت کیا تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن مجھے قسمت پر پورا بھروسہ تھا، اور آج اس طرح سے قدرت نے میری قسمت بدل دی تھی۔ آج میرے پاس سب کچھ تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اس شخص کے پاس بھی گئی تھی اور اس کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اس نے میری مدد کی، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میں اسی شخص کی بیٹی ہوں جس نے آج سے 5 سال پہلے اس کی اور اس کی بیوی کی مدد کی تھی۔ جبکہ جیسے ہی اسے یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے میرا اور بھی شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ اگر اس رات میرے گھر والے ان کی مدد نہ کرتے تو جانے آج وہ زندہ بھی ہوتا یا نہیں، اور آج اس کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ میرے والدین کی بدولت ہی ہے۔ اس شخص نے میرے شوہر کو اپنے دفتر میں ایک اچھی نوکری دی تھی، اس کے ساتھ ہی شہر میں ایک بہت بڑا گھر اس نے ہمارے نام کیا تھا، اور ہم لوگ سکون سے ہنسی خوشی اس گھر میں زندگی گزارنے لگے تھے۔ ہماری غربت بھی ختم ہو گئی تھی اور اب ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ یقیناً یہ میری بیٹی کا ہی نصیب تھا۔ اس کے اس دنیا میں آتے ہی کس طرح سے ہر چیز بدل گئی تھی، اور جن لوگوں نے غربت کی وجہ سے مجھے ٹھکرا دیا تھا آج وہی لوگ میری قسمت پر رشک کرتے تھے کہ کس طرح سے میری اور میری بیٹی کے نصیب سے نہ صرف ہم دونوں کی زندگی بدل گئی تھی بلکہ اصغر کی بھی غربت ختم ہو گئی تھی۔ اور اس دن مجھے یہ بات سمجھ آئی تھی کہ کبھی بھی کسی انسان کو اس کی غربت کی وجہ سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب تو قسمت کے کھیل ہوتے ہیں، اب کس کی قسمت کب بدل جائے یہ کوئی نہیں جانتا، اور جو بھی ہماری زندگی میں شامل ہوتا ہے وہ اپنی قسمت لے کر آتا ہے۔ میں نے ابا کے کہنے پر ایک غریب آدمی کا ہاتھ تھاما تھا، اور آج وہی غریب آدمی شہر کا ایک بڑا کاروباری آدمی تھا جو کہ بہت سارے غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ ہم لوگ اپنی بیٹی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگے تھے، مگر آج بھی میں اپنے ماں باپ کو شدت سے یاد کرتی تھی جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی جس گاؤں میں ہم لوگ رہتے تھے وہاں پر بھی میرے ابا بے گناہ بھی ثابت ہو گئے تھے،
सब लोग ही अपने किए पर शर्मिंदा थे। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।